ہاں جی، شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم آل ٹو مائی فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ اچھا بچوں، ہم نے لیکچر نمبر 15 سٹارٹ کرنا ہے اور لیکچر نمبر 14 میں ہم نے اپنا گرامیٹیکل پورشن سٹارٹ کیا تھا، جس میں میں نے آپ کو ٹینسز یعنی کہ یوز آف ورب کے حوالے سے کام کروانا شروع کیا تھا، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے لنکنگ ورب کا استعمال سٹارٹ کیا تھا، جو کہ تھا از ایم آر، یعنی کہ پریزنٹ کے اندر لنکنگ ورب کا استعمال جو کہ از ایم آر تھے۔ آج بچوں ہم پاسٹ کے اندر کے لنکنگ ورب کا یوز کریں گے، جو کہ واز اور ور ہوں گے۔ ہیز کا استعمال، ہیو کا استعمال اور ہیڈ کا استعمال آج ہم کریں گے بچوں۔ تو لیٹس اسٹارٹ the use of was and were۔ بچوں سیم چیز ہوگی جس طرح از ایم آر کا استعمال کیا تھا ہم نے لنکنگ ورب کے طور پر پریزنٹ میں، کہ جب ہم پریزنٹ میں کسی چیز، جگہ یا انسان کے ایڈجیکٹیو سے اس کا لنک بناتے تھے تو ہم از ایم آر کا استعمال کرتے تھے۔ یعنی کہ ایک چیز ہے، ایک انسان ہے یا ایک جگہ ہے اور اس کی ایک خوبی یا خامی ہے، تو اس کو ہم لنک کرواتے تھے از ایم آر سے۔ آج ہم پاسٹ کے اندر خوبی یا خامی کو لنک کروائیں گے واز اینڈ ور سے۔ تو بچوں اگر ہمارا سبجیکٹ آئی ہو، ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو یا کوئی سنگولر چیز ہوگی تو اس سے پہلے یا بعد میں ہمیں لنکنگ ورب یوز کرنا پڑے گا واز۔ ٹھیک ہے جی، جس طرح ادھر ہم نے اس کا استعمال کیا تھا۔ اگر ہمارا سبجیکٹ یو ہے، دے ہے، وی ہے یا پلورل فارم میں کوئی چیز ہے تو ہم یوز کریں گے ور، جیسے پریزنٹ میں ہم نے آر یوز کیا تھا۔ بچے سارا پروسیجر سیم ہوگا، بس از ایم آر کی جگہ لے لے گا واز اینڈ ور۔ تو بچوں اس کی اردو نشانی ہوگی کہ ان فکروں کے اینڈ پہ آئے گا تھا، تھے اور تھی، تھا، تھے اور تھی۔ پریزنٹ میں تھا، ہے اور ہوں۔ پاسٹ میں آ جائے گا تھا، تھے اور تھی۔ بچوں فارمولا سیم رہے گا، سبجیکٹ پلس لنکنگ ورب پلس آرٹیکل پلس ایڈجیکٹیو اور پلس ناؤن۔ یہاں لنکنگ ورب میں از ایم آر کی جگہ لے لے گا جسٹ واز اور ور، اور ہے اور ہوں کی جگہ لے لے گا تھا، تھے اور تھی۔ فار ایگزامپل پہلا سینٹینس ہم لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی قائد اعظم مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ اینڈنگ ہوئی ہماری تھے پر، ایک سبجیکٹ ہے، ایک ایڈجیکٹیو ہے اور ایک ناؤن ہے۔ اب اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اپنے فارمولا کے مطابق۔ سب سے پہلے ہم نے سبجیکٹ لیا، سبجیکٹ ہے جی ہمارا قائد اعظم۔ قائد اعظم سنگولر ہے تو اس کے بعد ہم نے یوز کیا واز۔ قائد اعظم واز دا گریٹ لیڈر آف مسلم۔ دا گریٹ کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ قائد اعظم جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہے، تو یہاں آ نہیں بلکہ یہاں دا کا استعمال کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور مسلم ہو گیا ہمارا نام۔ اس کے بعد ہم اس کو لے کے جائیں گے انٹروگیٹو فارم میں۔ تو انٹروگیٹو فارم میں ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہم سوالیہ فقرہ بناتے ہیں تو ہم اپنے لنکنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے پٹ کر دیتے ہیں، اس لیے ہم نے کہا واز قائد اعظم دا گریٹ لیڈر آف مسلم۔ ٹھیک ہے جی، قائد اعظم واز ناٹ دا گریٹ لیڈر آف مسلم، نیگیٹو فقرہ، اور انٹروگیٹو پلس نیگیٹو میں ہم جائیں گے واز دا قائد اعظم ناٹ دا گریٹ لیڈر آف مسلم۔ ٹھیک ہے جی بچوں، یہ تھا ہمارا یوز واز اور ور کا، یعنی کہ پاسٹ میں جب ہم کسی کی خوبی یا خامی کو ظاہر کریں گے تو اس خوبی یا خامی کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی واز اور ور کی۔ اردو نشانی ہوگی ان فکروں کی کہ ان کے اینڈ پہ آئے گا تھا، تھے اور تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ یوز تھا ہمارا کس کا؟ واز اور ور کا، پاسٹ میں ایڈجیکٹیو کو لنک کروانے کے لیے اس کے سبجیکٹ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اگلا یوز کر رہے ہیں بچوں یوز آف ہیز، ہیو اور ہیڈ۔ ٹھیک ہے جی بچوں، اگر ہمارا سبجیکٹ ہی ہوگا، شی ہوگا، اٹ ہوگا، سنگولر چیز ہوگی تو اس کے بعد یا پہلے ہیز پریزنٹ کے اندر، اور اگر آئی ہوگا، وی ہوگا، دے ہوگا، یو ہوگا یا پلس فارم میں کوئی چیز ہوگی تو اس کے بعد یا پہلے ہم نے یوز کرنا ہے ہیو۔ ٹھیک ہے جی، اور ہیڈ میں پاسٹ میں جب کسی چیز پر ملکیت کو ظاہر کرنا ہے تو پھر سب کے ساتھ ہی ہیڈ لگے گا۔ بیٹے اب سوال اٹھتا ہے کہ ہیز، ہیو اور ہیڈ یوز کہاں ہوں گے؟ تو نشانی کیا ہے جی؟ جب پریزنٹ یا پاسٹ میں کسی چیز پر ملکیت کو ظاہر کیا جائے تو ان لنکنگ ورب کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ہیز کا، ہیو کا اور ہیڈ کا۔ یعنی کہ جب پریزنٹ میں اور پاسٹ میں کسی چیز پر کسی انسان کی ملکیت کو ظاہر کرنا ہے، پوزیشن کو ظاہر کرنا ہے تو پھر ہم ہیز، ہیو کا استعمال پریزنٹ میں کریں گے اور ہیڈ کا استعمال کریں گے ہم پاسٹ میں۔ تو بچوں غور سے دیکھیے گا فکروں میں فرق۔ میں کہتا ہوں کہ پہلا فکرہ، میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، میرے پاس
कुछ किताबें हैं, मैं कुछ किताबें रखता हूं, या मैं कुछ किताबों का मालिक हूं। ठीक है जी, यानी कि तीनों फिक्रों में जो क्या किया जा रहा है, किताबों के ऊपर मेरी मलकियत हो, तो मैं कहूंगा जी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैज और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कहूंगा आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स। फिर मैं कहता हूं जी कि उसके पास कुछ किताबें हैं, तो मैं कहूंगा ही हैज सम बुक्स, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ही शीट होगा तो हैज, आई विद यू होगा तो है। ठीक है जी, तो ये तो फर्क है हमारे सामने हैज और हैव का, कि प्रेजेंट में मलकियत के लिए हैज कहां लगेगा और हैव। अब इसी तरह बेटे हम बात करेंगे पास्ट में। मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ किताबें थी, मैं कुछ किताबों का मालिक था, या मैं कुछ किताबें रखता था, तो हम कहेंगे आई हैड सम बुक्स, ही हैड सम बुक्स। बेटे यहां काबिल गौर बात क्या है कि आई आया तो भी हैड लगा, ही आया तो भी है, यानी कि पास्ट में सबके साथ ही हैड लगेगा मलकियत को जाहिर करने के लिए, और प्रेजेंट में सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे हैज और हैव। बेटे इसमें भी सवालिया फिक्रे बनेंगे, इसमें भी नेगेटिव फिक्रे बनेंगे, इसमें भी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं, मैंने कहा आई हैव सम बुक्स, फिर मैं कहता हूं क्या मेरे पास कुछ किताबें हैं। अब जैसे क्या आएगा तो हमें पता है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और सब्जेक्ट से पहले पुट कर देना है। मैं कहूंगा हैव आई सम बुक्स, आई हैव नॉट सम बुक, क्योंकि नॉट को हमेशा नंबर 3 पे रखना है, और हैव आई नॉट सम बुक्स। तो इसी तरह के हर फिक्रे में सवालिया मनफी और सवालिया मनफी फिक्रे बनाने का प्रोसीजर प्रोजेक्ट एक ही रहेगा, सिर्फ चेंज हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है जी, उसी तरह नॉट नंबर 3 पे हमने लगाया, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले गए। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा रिलाई कर रहा था 3 चीजों के ऊपर, जो कि यूज ऑफ वाज वर्ब था, हैज और हैव था और हैड था। बेटे एक दफा दोबारा वापस में जा रहा हूं आपको लेकर, वाज और वर्ब यूज होंगे जब पास्ट में किसी चीज की खूबी या खामी को जाहिर किया जाएगा, और इसकी निशानी होगी था, थे और थी के साथ। तो फिर हम वाज और वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसकी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी कि वाज इन प्रोनाउंस के साथ लगेगा और वर्ब इन सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और फॉर्मूला भी सारा मैंने आपको बता दिया, एक एक एग्जांपल भी मैंने आपको सारी दे दी। ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर नंबर 15, जो कि रिलाई कर रहा था, जिसका जो मेन टॉपिक था वो था यूज ऑफ वाज, यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ हैज, यूज ऑफ हैड और यूज ऑफ हैव। वाज वर्ब पास्ट में किसी की खूबी को जाहिर करने के लिए, हैज हैव प्रेजेंट में मलकियत को जाहिर करने के लिए, और हैड का इस्तेमाल होगा मेरे दोस्तों प्यारे बच्चों डियर स्टूडेंट्स किसमें, पास्ट में किसी चीज पर मलकियत को जाहिर करने के लिए हैड का इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में आपसे मुलाकात होगी, और लेक्चर नंबर 16 में इसी तरह हम कोई 2 से 3 चीजें और आपके सामने लाएंगे लिंकिंग वर्ब में, उनका क्या इस्तेमाल होगा, किस जगह इस्तेमाल होंगे, किस टाइप के फिक्रों में इस्तेमाल होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।